جی السلام علیکم دوستو، بہت ساری نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ امریکہ میں ٹرمپ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کمر کس رہی ہے، اپنی پوری تیاریاں پکڑ رہی ہے، ان کی ٹیم ہے وہ مکمل ہو رہی ہے اور انہوں نے ابھی سے بہت ساری چیزوں پہ ایکشنز لینے شروع کر دیے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس پہ ڈیٹیل انالیسس دیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو دیکھیں، آپ کو اس چیز کا خوب اندازہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کو بیسیکلی نکالا گیا تو یہ ملٹی ڈیمینشنل اپروچ تھی۔ ایک تو باجوہ نواز شریف جو الائنمنٹ تھی، انہوں نے یہ کھیر پکائی کہ عمران خان کو نکالیں، اور پھر ان کو امریکنز کے سامنے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے سامنے ایک ایز اے رشین ایلائی پیش کیا، اور انہوں نے ایک نیٹ ورک ڈیولپ کیا، ایک سوچ ڈیولپ کی، ایک بیانیہ ڈیولپ کیا کہ عمران خان جو ہے وہ پرو رشیا ہے، پرو امریکہ نہیں ہے، اور پرو چائنا ہے۔ اور ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری طرف یہ تھی کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی۔ آخر کار یہ امریکن ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے اتنی بڑی CIA اور اتنی بڑی انفارمیشن مشین ہے۔ تو وہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے جو لے کے آئی تھی بائیڈن کو، وہ بیسیکلی جو ہے وہ ٹرمپ کی جو افغانستان پالیسی تھی اور رشیا پالیسی تھی اور چائنا پالیسی تھی، اس کو غلط ثابت کرنا چاہ رہے تھے، اور اس میں انہوں نے یہ سمجھا اس ڈیک آف کارڈ میں عمران خان کو ہٹانا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ عمران خان کو ہٹائیں گے تو پھر وہ افغانستان میں ان کا خیال تھا کہ زیادہ مرضی کر سکیں گے، چائنا کو بیک کر سکیں گے، اور رشیا کو بھی جو ہے وہ پیچھے دھکیل دیں گے۔ تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی تھی۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور ڈیپ سٹیٹ یہ سوچ رہی تھی کہ عمران خان کو پاکستان کی گورنمنٹ سے ہٹانا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے جو اہداف ہیں رشیا میں، افغانستان میں اور چائنا میں، اور انڈیا کے ساتھ بھی جو ان کی پالیسی ہے وہ زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے اگر وہ نواز شریف باجوہ جو نیٹ ورک تھا، نیکسس تھا، اس کو اب موقع دیں۔ تو انہوں نے وہ موقع دیا، لیکن ان کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ یہ بالکل ڈفرز ہیں اور ان کے پیچھے قوم بالکل نہیں کھڑی، اور امریکہ لگاتار انپاپولر ہوا اس ایریا میں، اور وہ افغانستان میں بھی بری طرح پٹا۔ وہ رشیا کے ساتھ بھی بالکل کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں کر سکا، اور چائنا کے ساتھ بھی ان کے کوئی اتنے اچھے تعلقات وہ آئیڈیل نہیں رہے جس طرح وہ سوچ رہے تھے، اور انڈیا کو بھی کوئی اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوا، بلکہ انڈیا کو صرف رشیا سے فائدہ ہوا، کیونکہ انڈیا کی جو ڈپلومیسی ہے وہ بہت اچھی ہے ان کے لیے، اور انہوں نے دونوں طرف سے فائدہ اٹھایا۔ تو اب جو یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا یا باجوہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، اور عمران خان جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں کہ باجوہ نے مجھے نکالا اور کبھی کہتے ہیں بائیڈن مجھے نکالا، تو سر بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹر ڈپینڈنسی اور انٹرسٹ سیٹسفیکشن، یہ دونوں پارٹیز کا انٹرسٹ سیٹسفیکشن تھا۔ اس وقت ان کی اسٹریٹجی، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی اسٹریٹجی اور نواز شریف اور باجوہ اور پھر عاصم منیر، ان کی آپس میں الائنمنٹ تھی کہ عمران خان کو نکالنے سے امریکہ کا بھی فائدہ ہوگا، اور ان کا جو ہے وہ پرسنل فائدہ تھا، یعنی باجوہ، نواز شریف اور عاصم منیر کا۔ پاکستان کا فائدہ تو کسی نے سوچا ہی نہیں، تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے عمران خان کو نکالا۔ اب عمران خان کے پاس اس وقت صرف اور صرف اللہ کی طاقت اور عوام کی طاقت تھی، اور اسی لیے وہ پاکستان سے باہر بھی نہیں گیا، کیونکہ وہ تو باہر کی طاقتوں کے سر چڑھ کے آنا ہی نہیں چاہتا تھا واپس، اس لیے وہ باہر بھی نہیں گیا۔ وہ ہمارے دوست معیز پیر زادہ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی خان کو باہر آ کے لابی کرنی چاہیے تھی، نہیں، خان کی پوری دنیا میں یہ لابی تھی ہی نہیں، اور نہ اس نے کوشش کی اپنے رجیم کے دوران کہ وہ اپنے بندے اور اپنی لابیز کریٹ کر سکے ڈفرینٹ کنٹریز میں۔ تو اگر وہ باہر بھی آ جاتا تو یس، ہی از اے بگ برانڈ، ہی ہیز اے بگ نیٹ ورک آن بیسڈ آف ان کی جو اپنے پرانے تعلقات ہیں، لیکن عمران خان تبدیلی پاکستان میں باہر سے نہیں لے کے آنا چاہتا تھا۔ عمران خان یہ چاہتا ہے کہ میرے لوگوں کو خود پتہ چلے کہ ان کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے اور ان کو اصل آزادی ملی ہی نہیں ہے۔ عمران خان جو ہے وہ ایک بڑا ہی آزاد منش انسان ہے، اور وہ ایک بڑا ہی، اگر میں اسے کہوں نا، ایک سیکنڈ قائد اعظم ہے، تو دیٹس واٹ عمران خان از۔ عمران خان ایک بڑا آزاد منش آدمی ہے، اور میں بتاؤں آپ کو، جو اصل مومن ہوتا ہے نا وہ بڑا آزاد ہوتا ہے، وہ ان بتوں سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ بت ہیں، یہ جو بت ہیں آپ نے پالے ہوئے ہیں، اس لیے وہ بار بار کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ اس نے یہ بت نکال دیے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ یا اللہ، ہم کسی بت کی پوجا نہیں کریں گے، نہ وہ بت باجوہ ہو سکتا ہے،
نہ وہ بت آسم منیر ہو سکتا ہے، نہ وہ بت رشیا، امریکہ یا کوئی بھی کنٹری ہو سکتا ہے. کوئی بت بھی ہمیں قبول نہیں ہے. یہ بت سے مراد صرف وہ نہیں ہوتا جو ایک آئیڈل بنا کے رکھا ہوتا ہے، وہ بھی کوئی بہت بڑے بڑے لوگ تھے جن کے انہوں نے پھر بت بنا لیے تھے. یہ بت وہ ہوتا ہے جو انسان کی کبھی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جو اس کے دل میں پڑ جاتی ہیں اور ان کی وہ پوجا کرتا ہے. اور کبھی وہ امریکہ ہوتا ہے، کبھی وہ دولت ہوتی ہے، کبھی وہ جاہ و جلال ہوتا ہے، کبھی وہ لیگسی ہوتی ہے. کوئی بھی بت ہو سکتا ہے. لیکن جو ایک مومن ہوتا ہے نا، جو اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، اس کو پھر اللہ کی یاری اور اللہ کی دوستی اور وہ بہت آگے کی سوچ دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر اللہ اس کو روشنیوں میں لے آتا ہے. وہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کو للکارا اور اس کا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لے آیا، تو پھر اس کو کیا ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اللہ اس کا ایسا ہاتھ پکڑتا ہے جو کبھی چھوٹتا نہیں ہے. تو یہ ایک ایمان کی بات ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ایمان ہو. اور یہ ایمان عمران خان کو تو ہے، لیکن اس نے جیل میں رہ کے آپ کو بھی یہ سبق بار بار پڑھایا ہے. وہ دو ہی سبق پڑھاتا ہے. ایک یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ یہ پوری دنیا کو بھی سنا رہا ہوتا ہے، باجوہ آسم منیر اور ان نواز شریف اینڈ کمپنی کو بھی سنا رہا ہوتا ہے کہ نہ تمہارے سامنے جھکوں گا اور نہ جو ہے ان طاقتوں کے سامنے جھکوں گا. میں صرف اور صرف اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے سامنے جھکتا ہوں اور اسی سے مدد مانگوں گا. ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، جب ان کو، آپ کو پتہ نا ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، ان کی ساری دولت، ساری مملکت، بادشاہت، وہ بادشاہت بہت بڑے، اور چلی گئی، اور پھر ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، ان کی بیوی اور بچے سب کچھ ختم ہو گیا. اور پھر اس کے بعد پھر اللہ نے راحت دی جب انہوں نے کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ الرَّحْمُ الرَّاحِمِينَ. یا اللہ تیرا ایوب، اس نے یہ ندا لگائی ہے کہ تیرا ایوب جو ہے نا وہ اس کو ٹچ کر گئی ہے مصیبت. یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑی مصیبت نہیں، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ بچے مر جائیں، بیوی ختم ہو جائے، چلی جائے، آپ کی سلطنت چلی جائے، آپ بادشاہ ہوں اور آپ کے جسم میں بھی کیڑے پڑ جائیں. اور پھر کسی کے کہنے پہ انہوں نے یہ دعا کی اور وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکومنٹ کی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. اور ایوب نے جب ندا لگائی، اللہ کو وہ ندا پسند آئی، دعا پسند آئی، تو دعا مانگنی چاہیے کہ ایوب إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، یا اللہ مجھے چھو گئی ہے، ٹچ کر گئی ہے مشکل، وَأَنتَ الرَّحْمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحمان اور رحیم ہے. تو پھر اللہ کو اتنی پسند آئی یہ بات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ راحت دی. وہ ساری پریشانی جاتی رہی، بیماری جاتی رہی، شادی ہوئی، بچے ہوئے، سلطنت ملی. تو کسی نے آ کے ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام یہ تو بتائیے کہ آپ نے اتنی مشکل بھی دیکھی اور اتنی راحت بھی دیکھی، تو کون سا وقت سب سے اچھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ وقت سب سے اچھا تھا میرا جب میرے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، میں مشکل میں تھا، اور ہر رات کو ندا آتی تھی میرے اللہ کی طرف سے کہ اے ایوب تو کیسا ہے، آئے ہائے ہائے، اے ایوب تو کیسا ہے. تو اس آواز میں جو راحت تھی وہ راحت آسانی میں بھی نہیں ہے. تو یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے، وہ جب مشکل میں ہوتے ہیں تو ان کو راحت مل رہی ہوتی ہے. یہ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. اگر ہمیں اندازہ کرنا ہے، اس کی لذت پہچاننی ہے، تو پھر مشکلوں میں ہنسنا سیکھیں، پریشانیوں میں اللہ سے محبت کرنا سیکھیں. اور جب پریشانیاں بہت آئیں، سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، سورہ دعا پڑھنی چاہیے. جب یہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسباب پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں، لگ نہیں رہا تھا کسی طرف سے کہ عمران خان جو ہے وہ کسی رستے کوئی ان کے لیے کھلا ہے. ساری دنیا دشمن ہو گئی، ساری طاقتیں دشمن ہو گئیں، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اندرونی بیرونی سب دشمن ہو گئیں، اور اپنوں نے گولیاں ماری عمران خان کو بھی اور اس کے چاہنے والوں کو بھی. ان کے گھروں کو لوٹا، ان کی شلواریں اتاری، ان کی عصمتیں برباد کیں، ان کو کیا کیا ایذا نہیں دیا. لیکن سلوٹ ہے ان ماؤں اور بہنوں، ان دوستوں پہ جنہوں نے ان صحبتوں کو برداشت کیا اور گولی سینے پہ کھائی، لیکن ان کا ایمان پختہ رہا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان دے. اور پھر دیکھیں کیا ہوا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو چنگیز خان تھا، ہلاکو خان تھا، جس نے برباد کر دیا تھا سلطنت عثمانی اور مسلمانوں کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے، منگولوں میں سے ہی جو ہے وہ پاسدار نکالے نا. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے. تو اب یہ رچرڈ گرنیل، تو اس نے یہ بات شروع کی، اور اب دیکھیں کیسے یہ بات آگے جا رہی ہے کہ کائی ٹرمپ، جو کہ 17 سال کی جین زی کی جنریشن ہے، اور یہ پوتی ہے ٹرمپ کی، اس نے بھی یہ سارا معاملہ ٹویٹ اور ری ٹویٹ کیا. اس نے کہا فری عمران خان اور اس نے ساتھ پوری سٹوری بھی لکھی ٹویٹر پہ کہ کیسے یہ اوپریسو رجیم گولیاں چلا رہا ہے.
آپ کو پتا کائی ٹرمپ کون ہے؟ کائی ٹرمپ جو ہے وہ سب سے بڑی ٹویٹر کو مینج کرنے والی ٹرمپ کی ٹیم کی جو سب سے زیادہ قریب ہے ٹرمپ کے، آف کورس اس کی پوتی ہے، اور ساری دنیا یہ کہتی ہے اور سارا میڈیا یہ کہتا ہے کہ اس کی پوتی نے ٹویٹر پہ ٹرمپ کو ٹویٹر پہ انٹروڈیوس کیا اور اس کو مینج کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کی پاپولرٹی کا ایک راز جو سب سے بڑا راز ہے وہ اس کی ٹویٹر کی پاپولرٹی ہے، جین زی کی پاپولرٹی ہے، اور اس کی ہیڈ جو ہے وہ کائی ہے. اور کائی نے یہ لکھا ہے فری عمران خان، اور اس نے یہ جو ہے وہ ان کی گولیاں چلانے کی داستان لکھی ہے. اور بہت ساری کانگریس مین اور کانگریس وومن بھی لکھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے. ہر دن کی ایک نئی سٹوری ہے. اور پھر جو بھی کوئی یہ ٹویٹ کرتا ہے رچرڈ گرنیل پھر آ کے اس کو ری ٹویٹ کر کے کہہ دیتا ہے. اور رچرڈ گرنیل نے کائی کی ٹویٹ کو بھی ری ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور اس نے لکھا ہوا ہے فری عمران خان. تو اب یہ بات رکنے والی نہیں ہے. تو اب اندازہ لگائیں اس بات کو اس چیز سے کریں کہ وہ ڈونلڈ لو جو ایک انڈر سیکٹری ہے، ابھی تک ہے، وہ جانے والا ہے. ڈونلڈ لو جو ایک انڈر سیکٹری ہے، انڈر سیکٹری جو ہے نا وہ تیسرے نمبر کا سیکٹری ہوتا ہے، یعنی سیکٹری، اسسٹنٹ سیکٹری، اس کے بھی نیچے، پھر اس کے بعد انڈر سیکٹری. ایک بہت ہی لو لیول کا ڈپلومیٹ ہے. اور ایک طرف رچرڈ گرنیل اور اسٹیٹ ریپس اینڈ اسٹیٹ سینیٹرز، یعنی یو ایس سینیٹرز، اور یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ابھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی نہیں ہے پاور میں، تو یہ حال ہے. تو جو پاور میں آئے گی تو کیا بنے گا؟ تو اس لیے اب ان کو جو ہے نا وہ چھیتیاں لگی ہوئی ہیں. یہ اب چودھری نظام الدین صاحب کی جو ہے نا بربادی کا ٹائم بہت جلد آ گیا. اچھا، اب ایک دوست لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی آپ تو کہتے تھے کہ جی بیرونی طاقت نہیں ہونی چاہیے اور ان کو بیرونی طاقت کا کوئی حق نہیں بنتا. یس، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ پاکستان کے معاملے میں، یعنی پاکستان کی عدالتوں کو یا پاکستان کی گورنمنٹ کو منور کریں، نو، بٹ ہیومن رائٹس کے لیے بولنا تو بہت ضروری ہے. یہ تو فرض ہے، یہ تو امریکن ڈیموکریسی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. ہیومن رائٹس کے لیے بولیں، ہم ہیومن رائٹس کے لیے بولیں. ہم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، وہ چاہے سیریا میں ہو، عراق میں ہو، ایران میں ہو، یوکرین میں ہو، فلسطین میں ہو، کہیں بھی ہو ظلم، ہم تو اس کے خلاف بولیں گے. تو کیا پاکستان میں جب ظلم ہو تو ہم نہیں اس کے خلاف بولیں گے؟ لیکن آپ ایک اور راز جان لیں کہ ان ملکوں میں جو پاپولرٹی ہے، اور پرٹیکولرلی ٹویٹر کی جو پاپولرٹی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کبھی زندگی میں رچرڈ گرنیل نے نہیں سوچا ہوگا کہ اس کی ٹویٹ 10 ملین، 12، 13، 14 ملین پہ جائے گی. تو جب یہ اس کی بہت بڑی پاور ہوتی ہے، یہ جو سوشل میڈیا کی پاور ہے، یہ بہت بڑی پاور ہے. جو عمران خان کی بات کرتا ہے، جب اس کی وہ پاپولرٹی آتی ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا پاپولر انسان ہے اور کتنا ٹھیک انسان ہے. تو اب ایک ایک بات جو ہے وہ رچرڈ گرنیل کو بھی پہنچ رہی ہے اور کائی ٹرمپ کو بھی پہنچ رہی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، کائی ٹرمپ کتنے قریب ہے ٹرمپ کے؟ یعنی وہ اس کی پوتی جو کہ اس کے سوشل میڈیا کو مینج کرتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے وہ ٹرمپ کو نہیں بتاتی ہوگی یہ باتیں؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جعلی طریقے سے حکومت آئی ہوئی ہے، جعلی طریقے سے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جعلی طریقے سے یعنی یہ پورا ہائی جیک کیا ہوا ہے کنٹری. اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا تو سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر جب دنیا اس پہ بولتی ہے تو آپ کہتے ہیں وہ غلط ہے. تو یہ جو ہے نا، آپ یہ استادیاں لگانا چھوڑیں اور اپنا بستر بولیے. آپ کا گول ہو رہا ہے. اب جتنی جلدی آپ اس چیز کو سمجھ کے آپ جو ہے وہ صحیح رستے پہ آ جائیں گے تو آپ کی تھوڑی بہت بچت ہو جائے گی. اور اگر آپ صحیح رستے پہ نہیں آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوتا ہے ظالموں کا حال. اور بہت سارا آپ نے نہیں دیکھا فرعون کا حال، آپ نے یزید کا حال نہیں دیکھا کہ لوگ اس کی جو ہے وہ قبر پہ بھی تھوکتے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ظالموں کا کیا حال ہوا؟ تو قرآن بار بار بھرا پڑا ان سٹوریز سے. تو آپ دیکھیں گے کہ ظالموں کا کتنا برا حال ہوتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ حق کا کیسے بول بالا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کل جال حق کا وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. نو ڈاؤٹ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ باطل کا خاتمہ دیکھیں گے. بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں، یعنی امریکہ میں بھی جو ہم کر رہے ہیں، جس طرح پیغام پہنچا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور پرسنل تعلقات کے ذریعے، یعنی جتنے بھی آپ کے سینیٹرز اور کانگریس مین کو آپ کر رہے ہیں وہ کریں. پوری دنیا میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، ہر جگہ کریں. اور اسی طرح پاکستان میں بھی آپ اپنی آواز اٹھاتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.